جی عامر صاحب، آپ نے عامر نذیر صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ وہ سن لیا میرا مطالبہ جو میں نے آپ کو کہا اپنی وال پہ وہ سوال اپنا ہاں، میں واضح؟ وہ ریکارڈ کروانے لگا ہوں اور اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں. آپ ٹھیک ہے. وہاں سے لے کر وہ میں آپ کو ہی مخاطب کر کے سوال ڈالتا ہوں. اگر آپ ٹھیک وہاں ہے. جواب دیں تو اس کو بھی ریکارڈ کر لیں. اگر میری موجودگی میں موجود نہ ہوں، آپ مربی صاحب سے جواب صحیح. دلوانا چاہیں، جس سے صحیح چاہیں ہے. جواب دلوا دیں. جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے بڑے سے بڑے مربی کو لا کے ان سے اس سوال کا جواب دلوا دیں، لیکن اس کو محفوظ رکھیں. اگر میں وہاں نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں آؤں تو پتہ لگے بھائی جواب تو ہو گیا ہے، پھر اپنے اپنے جو ہے زبان سے ٹیوے لگا لگا کے بتائیں کہ یہ جواب دیا، وہ جواب دیا. کوئی نہیں، کوئی نہیں، آپ اس پہ اپلوڈ کر دیں تو ہاں، انشاءاللہ پھر اس کو میں لیٹر آن کریں گے آپ. آپ کے یہاں سنتے سنتے میں ریکارڈنگ شروع کرنے لگا ہوں. ہاں چلے، آپ کر دیں، پھر میں اس کو ابھی ادھر سے ڈسکنیکٹ کر کے سن لیتا ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ سوال احمدی صاحب کے لیے اور ان کے مربیان کے لیے ہے، بلکہ جو بھی ان کی جماعت کے زیادہ اپنے آپ کو با علم سمجھتے ہیں وہ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیں یا اپلوڈ کر دیں، ہم سن لیں گے کیا جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب پر جب کفر کا فتویٰ لگا ہے 1891 میں، تو جو ختم نبوت کا مسئلہ اور حیات و وفات مسیح کا مسئلہ ہے، یہ 8ویں اور 9ویں نمبر پر ہیں. یہ کچھ عقائد میں ان کے سامنے رکھ کر صرف ان سے تصدیق چاہتا ہوں. آسان ہی سوال ہے کہ بھئی کیا آپ ان عقائد کو اون کرتے ہیں آج بھی؟ اگر اون کرتے ہیں تو پھر اسی ترتیب سے بات کرنی چاہیے. جو 8ویں اور 9ویں نمبر پر چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ فرسٹ پریفرنس کیوں دیتے ہیں؟ حالات یہ بنے پڑے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں، ہمارے مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ کہ آپ کے یہ عقائد اور نظریات ہیں. میں پہلے نمبر سے شروع کرتا ہوں. جو شیخ بٹالوی رحمہ اللہ نے استفتاء لکھا تھا، اس میں جو پہلی بات لکھی تھی وہ یہ لکھی تھی کہ ملائکہ ستاروں کی ارواح ہیں. یہ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے. فرشتے ستاروں کی روحیں ہیں، وہ ستاروں کے لیے جان کا حکم رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان ستاروں سے کبھی جدا نہیں ہوتے. یہ پہلی چیز ہے. کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ اس کی اگر آپ کو دلیل چاہیے ہو کہ بھئی مرزا صاحب کا یہ عقیدہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کے مرزا صاحب نے یہ عقیدہ آپ کو دیا ہوا ہے. تو یہ تضیع المرام جو رسالہ جو کل بھی شاید پیش کیا تھا ان کی براڈ پہ، اس کے صفحہ 21 میں مرزا صاحب نے یہ باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. اگر کہیں تو میں عبارت پڑھ کے دے دیتا ہوں کہ اگر یہ استفسار ہو کہ جس خاصیت اور قوت روحانی میں یہ عاجز اور مسیح بن مریم مشابہت رکھتے ہیں وہ کیا شے ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک مجموعی خاصیت ہے جو ہم دونوں کے روحانی قوا میں ایک خاص طور پر رکھی گئی ہے، جس کے سلسلہ کی ایک طرف نیچے کو اور ایک طرف اوپر کو جاتی ہے. نیچے کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجے کی دلسوزی اور غمخواری خلق اللہ ہے جو داعی اللہ اور اس کے مستعد شاگردوں میں ایک نہایت مضبوط تعلق اور جوڑ بخش کر نورانی قوت کو جو داعی اللہ کے نفس پاک میں موجود ہے ان تمام سرسبز شاخوں میں پھیلاتی ہے. اوپر کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجے کی محبت قوا ایمان سے ملی ہوئی ہے جو اول بندے کے دل میں با ارادہ الہی پیدا ہو کر رب قدیر کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر ان دونوں محبتوں کے ملنے سے جو در حقیقت نار اور مادہ کا حکم رکھتی ہیں. ایک مستحکم رشتہ اور شدید مواصلت خالق اور مخلوق میں پیدا ہو کر الہی محبت کی چمکنے والی آگ ہے جو مخلوق کی ہیزم مثال محبت کو پکڑ لیتی ہے. ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کا نام روح القدس ہے. اس درجہ کی انسان کی روحانی پیدائش اس وقت سے سمجھی جاتی ہے جب کہ خدا تعالیٰ اپنے ارادہ خاص اس میں اس طور کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اس مرتبے کی محبت میں بطور استعارہ یہ کہنا بے جا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے بھری ہوئی روح اس انسانی روح کو جو با ارادہ الہی اب محبت سے بھر گئی ہے ایک نیا تولد بخشتی ہے، یعنی ایک نئی پیدائش بخشتی ہے. اس وجہ سے اس محبت کی بھری ہوئی روح کو خدا تعالیٰ کی روح سے جو نافق المحبت ہے استعارہ کے طور پر ابنیت کا علاقہ ہوتا ہے، یعنی استعارہ کے طور پر اس کو بیٹا بھی کہا جا سکتا ہے. اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لیے بطور ابن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اور بندے کے لیے وہ جو تیسری چیز پیدا ہو رہی ہے وہ بیٹے کی حیثیت رکھتی ہے.
اور یہی پاک تسلیس ہے جو اس درجہ محبت کے لیے ضروری ہے جس کو ناپاک طبیعتوں نے مشرکانہ طور پر سمجھ لیا ہے۔ یہ تو ایک حوالہ تھا، لیکن بہرحال جو میں نے ابھی پہلا سوال کیا ہے میں اس کا بھی حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ دوسرا جو کفر ہماری نظر میں آپ کے مرزا صاحب میں پایا جاتا تھا، جس پر استفتاء میں علماء سے سوال کیا، وہ یہ ہے جبرائیل جس کا سورج سے تعلق ہے وہ بذات خود اور حقیقتاً زمین پر نہیں اترتا، اس کا نزول جو اسلامی شریعت میں وارد ہے اس سے اس کی تاثیر کا نزول مراد ہے۔ یعنی جبریل خود زمین پر نہیں اترتے بلکہ جبریل کی تاثیر ہوتی ہے جو صورت جبرائیل وغیرہ فرشتوں کی انبیاء دیکھتے تھے۔ انبیاء کیا دیکھتے تھے؟ فرشتوں کی وہ تاثیر دیکھتے ہیں، خود فرشتے ان کے سامنے کبھی نہیں آئے۔ وہ جبریل وغیرہ کی عکسی تصویر تھی جو انبیاء کے خیال میں متمثل ہو جاتی تھی، جیسے آئینہ میں دیکھنے والے کی صورت متمثل ہو جاتی ہے۔ جس طرح آئینے کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے نا اس کو، ایسے ہی جو انبیاء کے سامنے وہ فرشتوں کی وہ عکس نظر آتا تھا۔ فرشتے ہوتے نہیں تھے، جبریل کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ میں بعد میں ان کے جو حوالے ہیں نا میں اکٹھے پڑھ کے سنا دوں۔ تیسرا ہے ملک الموت بھی، جس کو ہم اسرائیل نام رکھتے ہیں، ملک الموت بھی بذات خود زمین پر اتر کر روحیں قبض نہیں کرتا بلکہ اس کی تاثیر سے روحیں قبض کی جاتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ فرشتہ ہے، اس کا نام اسرائیل ہے، وہ نازل ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نازل نہیں ہوتا بلکہ اس کی تاثیر سے روحیں قبض کی جاتی ہیں۔ چوتھا یہ ضرور آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اس کو ضرور ٹچ کرنا ہے، بلکہ سارے یہ پوائنٹ آپ نے 1 بائی 1 آپ نے جواب دینے ہیں۔ چوتھا کفر یہ مرزا صاحب دے کر گئے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نجوم کی تاثیرات سے ہو رہا ہے، ستاروں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے ستارے جو کسی زمانے میں اخبار جہاں پر بھی چھپا کرتے تھے۔ میرا برج اسد ہے، مجھے اپنے کا ہی نام پتہ ہے، وہ تاریخ پیدائش کے حساب سے اپنا لوگ بتا سکتے ہیں، اور بھی ہیں کچھ پتہ نہیں ظاہری اور کیا کیا ان کے نام ہیں۔ بہرحال وہ جو ستارے ہیں نا ان کی تاثیر سے یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور پانچواں یہ کفر ہے کہ روح القدس، روح الامین، شدید القوا، ذو الافق الاعلی جن کا ذکر اسلامی شریعت میں آتا ہے وہ انسان ہی کی ایک صفت ہے جو خدا کی محبت اور اس کے محبوب انسان کی محبت کے باہم ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ ان دونوں محبتوں اور ان سے پیدا ہونے والے نتیجے یعنی روح القدس کا مجموعہ پاک، یہ جو ان تینوں کا مجموعہ ہے یہ پاک تثلیث ہے، اللہ کا، بندے کا اور اس تیسری پیدا ہونے والی تخلیق کا نام پاک تثلیث ہے۔ یہ وہ پاک تثلیث ہے جس کو عیسائیوں نے غلط سمجھا ہے، جس کا ابھی میں نے حوالہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے نا توضیح المرام کے 21 صفحہ سے، یہ ہے اس کا ریفرنس، یہاں پر وہ لکھا ہوا کفر۔ 7واں نمبر ہے کہ مرزا صاحب کو اور حضرت مسیح بن مریم کو استعارے کے طور پر ابن اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کا بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں استعارے کے رنگ میں۔ اب منو نہ اے نہ کال دے ہوتے اپنا کہ نا احمدی صاحب دائمہ لجمہ کیا نام ہے اس کا، لجنہ دائمہ، اس کا فتویٰ نہ بھیج دیجیے گا، آپ نے اپنی طرف سے جواب دینے ہیں کہ آپ اس کو اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ مرزا صاحب کو اور عیسیٰ ابن مریم کو استعارے کے طور پر ابن اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے آپ۔ 8واں نمبر، آپ ایک معنی سے نبی ہیں کیونکہ آپ محدث ہیں جن سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے، اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا جو قرآن میں ذکر ہے تو اس سے ایسی نبوت مراد ہے جو حامل وحی شریعت اور جمیع اقسام وحی کی جامع ہو، نہ مطلق نبوت۔ یعنی ختم نبوت کا جو قرآن میں ذکر آیا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
खातम नबीयन, मुतलकन वहाँ पर नबूवत बंद नहीं हुई, बल्कि इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ऐसी नबूवत जो शरीयत वाली वही की हामिल हो और वही की उसमें और भी जमी अक़साम पाई जाती हैं, उसकी वो जामे हो। मुतलकन नबूवत बंद नहीं है। ये कौन सा नंबर मैंने पढ़ के सुनाया था? 8वां। 8 मैंने कहा था खत्म नबूवत का और वफात हयात वफात मसीह का नंबर 9वां और 8वां है। ये अब जो आप कहते हैं हमारे और आपके दरमियान इख्तलाफ हयात वफात मसीह पर है, हमने आपसे हयात वफात मसीह पे बात करनी, ये 9वां नंबर है। उन कुफरी जिन कुफरी अकायद की वजह से आप पर कुफर का फतवा लगा था या जो अकायद पेश करके इस्तफ्ता उलमा के आगे भेजा गया था, ये नामा है। आने वाले मसीह इब्न मरियम जिनकी बिशारत हदीसों में वारद है और अहले इस्लाम को उनका इंतज़ार था, वो आप भी हैं ना ईसा इब्न मरियम इसराइली नबी, क्योंकि वो सलीब पर चढ़ाया गया और बाद इसके वो फौत होकर बशत में दाखिल हो गया, लिहाजा अब वो दुनिया में नहीं आ सकता। ये 8वें और 9वें नंबर का स्किप कर दें, इसकी मुझे जवाब की ज़रूरत नहीं है। जो पहले 7 पढ़े इनको आप ऑन करते हैं, पहली बात तो ये है। बाकी ये 10वां भी वही है जिनको आप ऑन करते हैं, मुझे पता है इसमें भी उसी तरह की बातें लिखी हुई हैं। और ये 20 बातें हैं, थोड़ा लंबा मजमून है, मैं मुख्तसरी कर रहा हूँ। जो बातें मुझे पहले से पता कि आप ऑन करते हैं उनके पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पता है। मसलन वो ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बारे में लिखा हुआ है, भाई वो वहाँ पर जर्द कपड़े जर्द चादरें पहन के ऐसे ऐसे नाजल होंगे और उसकी वो तवीलें की हुई हैं मिर्ज़ा साहब ने। इनको आप ऑन करते हैं, मुझे पता है, इसके बारे में मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 7 पॉइंट पढ़े हैं मेरा ख्याल है यही काफ़ी हैं, क्योंकि आखिर पर अगर होगा तो फिर दोबारा मैं दूसरी अपलोड कर दूंगा। मेरे ख्याल से ये 7 पॉइंट ही काफ़ी हैं। आप इनके जवाब दे दें कि क्या आप इन तमाम अकायद को ऑन करते हैं और यही आपके अकायद हैं, ऐसे ही आप इनको मानते हैं जिस तरह से पूछा गया है। हवाला जिस तरह मैंने कहा था कि अगर आपने हवाले लेने हैं तो हवाले ये सारे वहीं से लिए गए हैं, तौज़ीउल मराम से लिए गए हैं, फ़तह इस्लाम से लिए गए हैं। फ़तह इस्लाम से वो 8वें 9वें नंबर के आगे जाके शुरू होता है। 8वां और 9वां नंबर जो था ना ख़त्म नबूवत, वो फ़तह इस्लाम से शुरू होता है। जो 7 पॉइंट हैं ये सारे के सारे तौज़ीउल मराम में ही मौजूद हैं, उस रसाले में। अच्छा, वो मैं आपको सुना रहा था ना, वो इस्तिआरे के रंग में उनको ईसा इब्न मरियम वगैरह कहा, इब्नुल्लाह कहा जा सकता है। सफ़ा 29 पर मिर्ज़ा साहब ने इसी रसाले के सफ़ा 29 पे लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लेंगे अपना रसाला खोल के, कि इस जगह इस बात का बयान करना भी बेमौका नहीं होगा कि जो कुछ हमने रूहुल कुदस और रूहुल अमीन वगैरह की ताबीर की है, ये दर हकीकत उन अकायद से जो अहले इस्लाम मलाइका की निस्बत रखते हैं मुनाफी नहीं है, क्योंकि मुहक्किकीन अहले इस्लाम हरगिज़ इस बात के कायल नहीं कि मलाइका अपने शख्स वजूद के साथ इंसानों की तरह ज़मीन पर उतरते हैं, और ये ख्याल बबदाहत अक्ल बातिल भी है। यानी यहाँ पर वो फ़रिश्तों के नुज़ूल का इनकार करें 29 सफ़े पर। मसलन फ़रिश्ता मलकुल मौत जो 1 सेकंड में हज़ार लोगों की जानें निकालता है, जो मुख्तलिफ बिलाद व मसार में एक दूसरे से हज़ारों कोसों के फासले पर रहते हैं, अगर हर एक के लिए इस बात का मोहताज हो कि अव्वल पीर दिन से चलकर उसके मुल्क और शहर और घर में जावे और फिर इतनी मशक्क़त के बाद जान निकालने का उसको मौका मिले, तो 1 सेकंड क्या, इतनी बड़ी कारगुजारी के लिए तो कई महीनों की मोहलत भी काफ़ी नहीं हो सकती। क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स इंसानों की तरह हरकत करके एक तरफ़तुल ऐन में या इसके कम अरसा में तमाम जहान घूम कर चला आवे? हरगिज़ नहीं। यानी मिर्ज़ा साहब नहीं मानते कि फ़रिश्तों के पास इतनी ताकत है कि वो लम्हे भर में इतना बड़ा वो काम कर सकते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि इसके लिए तो महीनों दरकार हैं, फ़रिश्ते का नज़ूल, फिर रूह कब्ज़ करना, फिर वापस जाना। बस असल बात यह है कि जिस तरह आफ़ताब अपने मकाम पर है और इसकी गर्मी और रोशनी ज़मीन पर फैल कर अपने ख्वास के मुवाफ़िक ज़मीन की हर एक चीज़ को फ़ायदा पहुँचाती है, इसी तरह रूहानियत समाविया ख्वाह इनको यूनानियों के ख्याल के मुवाफ़िक नफूस फल्किया
کہیں یا یہ کوئی لفظ پڑھا نہیں جا رہا، دساتیر اور لوید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کواکب سے ان کو نامزد کریں، یہ یا نہایت سید ہے، اور مواحدانہ طریق سے ملائک اللہ کا ان کو لقب دیں۔ در حقیقت یہ عجیب مخلوقات اپنے اپنے مقام میں مستقر اور قرار گیر ہیں، یعنی یہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہیں، یہ فرشتے اپنی جگہ سے زمین پر اترتے نہیں ہیں، اپنی جگہ چھوڑتے ہی نہیں، جیسے ہمارے اجسام اور ہمارے تمام ظاہری قوتوں پر آفتاب اور مہتاب اور دیگر سیاروں کا اثر ہے، ایسے ہی ہمارے دل اور دماغ اور ہماری روحانی قوتوں پر یہ سب ملائک ہماری مختلف استعدادوں کے موافق اپنا اپنا اثر ڈال رہے ہیں۔ پھر صفحہ 38 پر لکھا ہوا ہے کہ اگر ان نفوس طیبہ کا ان ستاروں سے الگ ہونا فرض کر لیا جائے تو پھر ان کے تمام قوا میں فرق پڑ جائے گا، یعنی ان کی طاقتیں کم ہو جائیں گی۔ انہی نفوس کے پوشیدہ ہاتھ کے زور سے تمام ستارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، اور جیسے خدا تعالیٰ تمام عالم کے لیے بطور جان کے ہے، ایسا ہی آگے بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے مگر اس جگہ تشبیہ کامل مراد نہیں، ورنہ بندہ تو پڑھ کے یہیں رک جاتا جس طرح میں رک گیا ہوں کہ خدا تعالیٰ تمام عالم کے لیے بطور جان کے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں بہرحال یہ اس جگہ تشبیہ کامل مراد نہیں، وہ نفوس نورانیہ کواکب اور سیارات کے لیے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں، یعنی فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ ان ستاروں کے لیے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں، یہی میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا تھا نا۔ اور ان کے جدا ہو جانے سے ان کی حالت وجودیہ میں بکلی فساد پا جانا لازمی و ضروری امر ہے، یعنی اگر وہ الگ ہو جاتے ہیں، فرشتے ستاروں سے الگ ہو جاتے ہیں تو فساد برپا ہو جائے گا۔ اور آج تک کسی نے اس امر میں اختلاف نہیں کیا کہ جس قدر آسمانوں میں سیارے پائے جاتے ہیں وہ کائنات الارض کی تکمیل و ترتیب کے لیے ہمیشہ کام میں مشغول ہیں۔ تمام نباتات و جمادات و حیوانات پر آسمانی کواکب کا دن رات اثر پڑ رہا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نجوم ہی کی تاثیر سے ہو رہا ہے۔ تمام نباتات و جمادات اور حیوانات پر آسمانی ستاروں کا دن رات اثر پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا نا، بلکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ جو یہ کہے کہ یہ بارش ستارے کے اثر سے ہوئی ہے، ستاروں کے اثر سے ہوئی ہے، تو وہ گیا، وہ فارغ ہے، اس کا تو ایمان گیا۔ جو اللہ کے حکم سے مانتا ہے وہ ایمان ہے۔ اچھا، اسی کے صفحہ 40 میں ہے، قرآن شریف سے ثابت ہے کہ یہ سیارے اور کواکب اپنے اپنے کالبوں کے متعلق ایک ایک روح رکھتے ہیں جن کو نفوس کواکب سے بھی نامزد کر سکتے ہیں، یعنی ستاروں کے وہ جان کی طرح آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، نفوس کواکب سے بھی نامزد کر سکتے ہیں، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ستاروں کی جان کی طرح ہیں، اور جیسے کواکب اور ستاروں میں باعتبار ان کے کالبوں کے ہر طرح کے خواص پائے جاتے ہیں جو زمین کے ہر ایک چیز پر حسب استعداد اثر ڈال رہے ہیں، ایسا ہی ان کے نفوس نورانیہ میں بھی انواع اقسام کے خواص ہیں جو باذن حکیم مطلق کائنات الارض کے باطن پر اثر ڈالتے ہیں، اور یہی نفوس نورانیہ کامل بندوں پر بشکل جسمانی متشکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے جو میں نے آپ کو شاید تیسرے یا چوتھے نمبر پہ پڑھ کے سنایا ہے کہ وہ فرشتے خود انبیاء کے سامنے حاضر نہیں ہوتے، نہ وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ متشکل ہو جاتے ہیں، متمثل ہو جاتے ہیں آئینے کے سامنے۔ جس طرح بندہ ہوتا ہے تو اس کو عکس دکھائی دیتا ہے نا اپنا، ایسے وہ متشکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں، اور بشرا صورت سے متمثل ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔ پھر صفحہ 67 میں لکھا ہوا ہے کہ جس قدر ارواح و اجسام اپنے کمالات مطلوبہ تک پہنچتے ہیں ان سب پر تاثیرات سماویہ کام کر رہی ہیں، اور کبھی ایک ہی فرشتہ مختلف طور کے اثر ڈالتا ہے۔ مثلا جبرائیل جو ایک عظیم الشان فرشتہ ہے اور آسمان کی ایک نہایت روشن نیر سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کئی قسم کی خدمات سپرد ہیں، انہی خدمات کے موافق جو اس کے نیر سے لیے جاتے ہیں۔ سو وہ فرشتہ اگرچہ ہر ایک ایسے شخص پر نازل ہوتا ہے جو وحی الہی سے مشرف کیا گیا ہو، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نزول کی اصل کیفیت جو صرف اثر اندازی کے طور پر ہے،
نہ کہ واقعی طور پر، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ہر ایک شخص پر نازل ہوتا ہے وہ فرشتہ، نزول کی کیفیت جو اصل ہے وہ اس کی صرف اثر اندازی ہونے کے طور پر ہے، یعنی وہ اس کی تاثیر ہوتی ہے، نہ کہ فرشتہ خود نازل ہو رہا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ لیکن اس کے نزول کی دائرہ مختلف استعدادوں اور مختلف ظروف کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی شکلوں پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ پھر صفحہ 70 میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت میں کہ جب انسان بوجہ قرآن محبتیں روح القدس کی نالی کے قریب اپنے تئیں رکھ دیتا ہے، مان اس نالی میں سے فیض وحی اس کے اندر گر جاتا ہے، یا یوں کہو کہ اس وقت جبریل اپنا نورانی سایہ اس مستعد دل میں ڈال کر ایک عکسی تصویر اپنی اس کے اندر لکھ دیتا ہے، اندر رکھ دیتا ہے۔ تب جیسے اس فرشتہ کا جو آسمان پر مستقر ہے، یعنی وہ آسمان پر ہی ہے، آسمان سے وہ نیچے نہیں اترتا، جیسے اس فرشتہ کا جو آسمان پر مستقل ہے جبریل نام ہے، اس عکسی تصویر کا نام بھی جبریل ہی ہو جاتا ہے، یعنی جو تصویر نبی کو دکھائی دیتی ہے اس کا نام بھی جبریل ہی ہو جاتا ہے۔ یا مثلاً اس فرشتے کا نام روح القدس ہے تو عکسی تصویر کا نام بھی روح القدس ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ سو یہ نہیں کہ فرشتہ انسان کے اندر گھس آتا ہے، بلکہ اس کا عکس انسان کے آئینہ قلب میں نمودار ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب تم نہایت مصفہ آئینہ اپنے منہ کے سامنے رکھ دو گے تو موافق دائرہ اور مقدار اس آئینے کے تمہاری شکل کا عکس بلا توقف اس میں پڑے گا۔ یہ نہیں کہ تمہارا منہ اور تمہارا سر گردن سے ٹوٹ کر اور الگ ہو کر آئینے میں رکھ دیا جائے گا، بلکہ اس جگہ رہے گا جہاں رہنا چاہیے، صرف اس کا عکس پڑے گا۔ تو بہرحال یہ انہوں نے مثال آئینے کی دی ہے، جس طرح میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ آئینے کی شکل میں متمثل ہوتا ہے، نہ کہ فرشتہ خود زمین پہ آتا ہے اور اس کے انسان کے اندر انہوں نے کہا کہ گھس جاتا ہے۔ آگے بھی اس کی تفصیل ہے کہ مثلاً اگر تم اپنا چہرہ آرسی کے شیشے میں دیکھنا چاہو، کہ جو ایک چھوٹا سا شیشہ ایک قسم کی انگشتری میں لگا ہوتا ہے، تو اگرچہ اس میں بھی تمام چہرہ نظر آئے گا، مگر ہر ایک عضو اپنی اصلی مقدار سے نہایت چھوٹا ہو کر نظر آئے گا۔ لیکن اگر تم اپنے چہرے کو ایک بڑے آئینے میں دیکھنا چاہو تو جو تمہاری شکل کے پورے انعکاس کے لیے کافی ہے، تو تمہارے نقوش اور اعضاء چہرے کے اپنے اصل مقدار پر نظر آ جائیں گے۔ تو یہ ساری وہی بات ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جس طرح انسان اپنا آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھتا ہے عکسی تصویر، ایسے ہی فرشتے وہاں آتے ہیں، جبکہ خود فرشتے زمین میں نہیں آتے، وہ وہاں سے ان کی تاثیر آتی ہے اور وہ انبیاء کے لیے متمثل ہو جاتا ہے ان کی تصویر۔ ایک انہوں نے اور بات لکھی ہے صفحہ 48 میں کہ اس جگہ میں ان لوگوں کا وہم دور کرنا چاہتا ہوں جو ان شکوک اور شبہات میں مبتلا ہیں، جو اولیاء اور انبیاء کے الہامات اور مکاشفات کو دوسرے لوگوں کی نسبت کیا خصوصیت ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر نبیوں اور ولیوں پر امور غیبیہ کھلتے ہیں تو دوسرے لوگوں پر بھی کبھی کبھی کھل جاتے ہیں، بلکہ فاسقوں اور غائب درجے کے بدکاروں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں، اور بعض پرلے درجے کے بدماش اور شریر آدمی اپنے ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ آخر وہ سچے نکلتے ہیں۔ پس جب کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے تئیں نبی یا کسی اور خاص درجے کے آدمی تصور کرتے ہیں، ایسے بد چلن آدمی بھی شریک ہیں جو بد چلنیوں اور بدماشیوں میں چھٹے ہوئے اور شور آفاق ہیں، تو نبیوں اور ولیوں کی کیا فضیلت باقی رہی؟ سو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ در حقیقت یہ سوال جس قدر اپنی اصل کیفیت رکھتا ہے وہ سب درست اور صحیح ہے، اور جبریلی نور کا 46واں حصہ تمام جہاں میں پھیلا ہوا ہے، جس سے کوئی فاسق اور فاجر اور پرلے درجے کا بدکار بھی باہر نہیں، بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربے میں آ چکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجے کی فاسقہ عورت جو کنجریوں کے گروہ میں سے ہے، جس کی تمام جوانی بدکاری میں گزری ہے، کبھی سچی خواب دیکھ لیتی ہے، اور زیادہ تعجب یہ ہے کہ ایسی عورتیں کبھی ایسی رات میں جب کہ وہ مطلب برائی کر رہی ہوتی ہیں، کوئی خواب دیکھ لیتی ہیں اور وہ سچی نکلتی ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جبریلی نور جو آفتاب کی طرح جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، جبریلی نور جو آفتاب کی طرح جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، تمام معمورہ عالم پر حسب استعداد ان کے اثر ڈال رہا ہے،
اور کوئی نفس بشر دنیا میں ایسا نہیں کہ بالکل تاریک ہو، کم سے کم ایک ذرا سی محبت وطن اصلی اور محبوب اصلی کے ادنا سے ادنا سرشت میں بھی ہے۔ اس صورت میں نہایت ضرور تھا ان کے مجانین پر بھی کسی قدر جبریل کا اثر ہوتا، اور فی الواقعہ ہے بھی، یعنی وہ بدکار سے بدکار آدمیوں پر اس پر بھی وہ جبریل کا وہ جو نور ہے، جبریلی نور ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے نبوت کا 46واں وہ جز قرار دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ نور اس پہ بھی پڑ رہا ہوتا ہے، بدکار عورت پر بھی پڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کو بھی جو خواب سچی آتی ہے اس کی وجہ بھی وہی ہے۔ اس کی آگے اور انہوں نے بڑی وضاحت کی ہے، لیکن میرا بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے تو وہ بیان کرنا عبارت ذرا مشکل ہے، تو آپ وہاں سے پڑھ لیں جب آپ 17 سے 20 تک کھولیں گے تو اس میں بھی انہوں نے مسیح کا مثیل بھی نبی چاہیے تھا، پر یہ آگے والا حصہ ہے، اس کو چھوڑ دیں، محدث اور نبی والا آگے والا۔ یہ 7 جو میں نے آپ کے سامنے کفریہ عبارات یا ان کے کفریات پیش کیے ہیں، ان کے یہ حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں، چیک کرنا چاہیں تو خود تذیل المرام سے کھول کے چیک کر لیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ ان عقائد کو اون کرتے ہیں، اگر اون کرتے ہیں تو ان کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ کے لیکچر میں، کبھی آپ کے خلیفہ صاحب کے خطبے میں آپ کے یہ عقائد اور نظریات کبھی کسی نے نہیں سنے ہوں گے۔ یہ یہاں پر پینل میں جتنے بیٹھے یا نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں، نوید وڈائی صاحب خود موجود ہیں، وڈائی صاحب کبھی آپ نے یہ سنا ہے، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ جو 7 عقائد اور نظریات میں نے؟ تو بہرحال یہ وہ عقائد اور نظریات ہیں، ان کے جواب آپ دے دیجئے گا، جو بھی دینا چاہے میں انشاءاللہ آپ کا وہ ویڈیو دیکھ لوں گا جو بھی آپ سینڈ کریں گے۔ میں بند کر دیں ریکارڈنگ۔ جزاک اللہ۔